اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور 15ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا کہ اس چوتھے باب میں مرحوم شیخ حریاملی 31 احادیث کو بیان کر رہے ہیں کہ جن احادیث میں صفات مؤمن کو بیان کیا گیا ہے، ایسی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن صفات کا ایک مؤمن میں، ایک انسان کامل میں ہونا ضروری ہے۔ بیان ہوا کہ ان اخلاقی احادیث کو سننا، پڑھنا، ان پر عمل کرنا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر روز ایک حدیث کی قراءت کی جائے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے وجود میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ لہٰذا اسی غرض کی تکمیل کی خاطر ہم نے اس کتاب وسائل الشیعہ میں ابواب جہاد بالنفس کا آغاز کیا۔ بیان ہوا کہ جہاد دو طرح کے ہیں، ایک جہاد اصغر ہے کہ انسان تلوار کے ذریعے سے، کلاشنکوف کے ذریعے سے، بندوق اور توپ اور ٹینک کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس پر ظفر حاصل کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوسرا جہاد جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے، وہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنی نفسانی قوتوں کے اوپر غالب آنا ہے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ لہٰذا اس جہاد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ معارف کی روشنی میں۔ نفس کیا ہے، اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب تک 35 دروس معرفت نفس کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ دروس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ فعلاً اس میں توقف آیا ہے لیکن وہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم 15ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس میں موجود 20 صفات کو، یعنی ایک مؤمن کے نفس میں موجود 20 صفات کو نقل فرما رہے ہیں۔ یہاں میں وضاحتاً بیان کرتا چلوں کہ یہ روایت جو ہم آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے نقل فرما رہے ہیں، اس میں 20 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو انہی صفات کے ذیل میں 2 صفات بعض دوسری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں جو یہاں اس مرحوم شیخ حریاملی نے وسائل الشیعہ میں ان صفات کو ذکر نہیں کیا۔ وہ بھی ان 20 صفات کا حصہ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اگر مرحوم شیخ حریاملی کی کاؤنٹنگ کو مد نظر رکھا جائے تو 20 صفات انہوں نے بیان کی ہیں، اور وہ 2 صفات بھی اگر اس میں اضافہ کر لی جائیں تو 22 صفات بنتی ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں بعض صفات کو بعض صفات کے ساتھ ادغام کرنا پڑے گا تاکہ 20 صفات درست انداز میں باہر نکلیں۔ لہٰذا ہم مرحوم شیخ حریاملی کے ساتھ جو عبارت ہے اس کے ساتھ ان 2 جملوں کو اور 2 خصوصیات کو اور 2 صفات کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ روایت کا آغاز کرتے ہیں۔ روایت یوں آغاز ہوتی ہے: ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا فی حدیث۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک حدیث میں نقل فرمایا ہے کہ انہو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان ہوا ہے کہ امیر المؤمنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ان صفت المؤمن،
کہ یا رسول اللہ بتائیے مومن کے وجود میں کن صفات کا ہونا لازمی ہے؟ فقال، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20 خصلتاً فی المؤمن، مومن کے وجود میں 20 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ، اگر مومن کے اندر ان 20 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت نہ موجود ہو تو لم یکمل ایمانہ، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ناقص الایمان ہے۔ بس عزیزان توجہ فرمائیں، اگر انسان کامل بننا چاہتا ہے، ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے کہ جس کے وجود میں انسان کامل کی تمام صفات موجود ہوں اور ایک مومن کی تمام صفات اس میں موجود ہوں، تو عزیزان محترم ان صفات کو اپنے وجود میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان من اخلاق المؤمنین یا علی، اے علی، مؤمنین کے اخلاق میں اور صفات میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے رسول خدا ان ایک صفات کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جسے سر فہرست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں الحاضرون الصلاۃ، یہ مؤمنین جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نماز جماعت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز جماعت کی اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت ہے، اور در واقع نماز جماعت مسلمانوں کے اجتماع کا نام ہے، ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ امام بارگاہ ہوں، جہاں وہ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد انہیں مؤمنین سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں باخبر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کے بارے میں باخبر ہوتے ہیں، چونکہ انسان معاشرتی انسان ہے، یعنی انسان کی خلقت ایک ایسے انداز میں ہوئی ہے کہ یہ معاشرے سے کٹ آف ہو کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے زندگی بسر کرنا ہے تو معاشرے میں آنا ہوگا، معاشرے کا حصہ بننا ہوگا، اور معاشرے کا حصہ بن کے اپنا کردار اس معاشرے کی ترقی میں ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے مساجد ایک بہترین مرکز اسلام نے متعارف کروایا ہے کہ انسان مساجد میں حاضر ہو، نماز جماعت کو ادا کرے، اور نماز جماعت کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کے اجتماعی معاشرتی معاملات سے باخبر ہو۔ جو مناسب اقدامات انسان انفرادی طور پر انجام دے سکتا ہے ان اقدامات کو انفرادی طور پر انجام دے، اور جن اقدامات کو ایک انسان کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی کمیونٹی کے تحت انجام دے سکتا ہے، کسی چیریٹی ادارے کے تحت انجام دے سکتا ہے، تو انسان اپنا کردار ادا کرے۔ پس الحاضرون الصلاۃ کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ نماز کے لیے مساجد میں، امام بارگاہوں میں جمع ہوں اور اجتماعی طور پر نماز جماعت کو ادا کریں، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو بنیادی فلسفہ اس نماز جماعت کا ہے وہ مسلمانوں کے اجتماع کا تشکیل پانا ہے، اور اجتماع کو تشکیل دینے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا جائے اور ان کو حل و فصل کیا جائے۔ دوسری خصوصیت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المسارعون الی الزکوٰۃ، یہ مؤمنین کی صفات میں سے ہے کہ اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو وہ سرعت کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں، چاہے وہ زکوٰۃ واجب غلات پر ہو، چاہے وہ زکوٰۃ واجب جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں فطرے کی صورت میں ہو۔ بعض اوقات مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے تو نکال کے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں عید سعید فطر کے 3 دن 4 دن بعد جو ہے نا وہ مستحق کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ المسارعون الی الزکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرعت سے کام لیتا ہے، فوری طور پر زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ یہ وہ 2 خصوصیات ہیں جنہیں مرحوم شیخ حریاملی نے یہاں بیان کیا، لیکن بعض دوسری کتابوں میں یہاں پر 2 ایسی اور خصوصیات بیان ہوئی ہیں جنہیں مرحوم شیخ حریاملی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ والحاجون الی بیت اللہ الحرام، یہ مومن کی صفت میں شامل ہے کہ اگر اس کے اوپر
حج واجب ہو جاتا ہے تو وہ سرعت سے کام لیتا ہے اور فوری طور پر اپنا حجۃ الاسلام جا کر ادا کرتا ہے۔ آج کل کے ان دشوار اور پیچیدہ حالات میں جو فقہ شیعی میں حج کے وجوب کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، جو شرائط استطاعت کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہیں، وہ نہایت ہی دشوار ہیں۔ ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں موجود ہوتی کہ وہ جا کر واجب حج کو ادا کرے، چونکہ اس پر حج واجب ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ان شرائط کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ فقہ شیعی میں حج صرف زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ انسان جتنی مرتبہ بھی حج کو انجام دینے کے لیے جائے گا وہ مستحب ہوگا، اور اس کے وجوب میں بنیادی شرط جو ہے وہ استطاعت ہے۔ اب استطاعت کو فقہا نے مختلف زاویوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سیکیورٹی، امنیت، پیسوں کا ہونا، پیچھے سے خاندان کے مسائل میں ان کے پاس مالی اخراجات کا ہونا، یہ سب استطاعت میں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات انسان کی شان و شوکت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک انسان جو مرفہ جو ہے وہ کمیونٹی میں زندگی کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مالدار لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی حیثیت بڑی ہے، تو اس کا حج بھی اسی انداز سے اور اس کی استطاعت بھی اسی انداز سے ہوگی۔ یعنی اگر وہ اپنے گھروں میں نوکروں چاکروں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس کا تمام کام جو ہے وہ ملازمین انجام دیتے ہیں، تو جب وہ حج پہ جائے گا تو اپنے ملازمین کو ساتھ لے کر جانا یہ اس کی استطاعت کا حصہ بن جائے گا، چونکہ وہاں جا کر وہ اپنے امور میں جو ہے وہ اس کے امور مختل ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، حجۃ الاسلام ایک دفعہ فقہ شیعہ میں زندگی میں واجب ہوتا ہے۔ اگر واجب ہو جائے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرعت سے کام لے اور فوری طور پر جو ہے وہ حج کے لیے اپنا نام لکھوائے اور اپنے کاغذات کو جمع کرائے، اپنے مقدمات کو فراہم کرے اور حج پر جائے۔ اب اگر ایک انسان پر یہ حج واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، وہ جا سکتا ہے، تو چونکہ حج واجب نہیں ہے اور وہ سخت ترین دشوار ترین شرائط جو استطاعت کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ اس کے لیے اب لازم نہیں ہے، وہ حج کے لیے سرعت کر سکتا ہے اور حج پر جا سکتا ہے۔ یہ حج اس کا واجب نہیں ہوگا، یہ حج مستحب حج میں شمار ہوگا، اور انسان اس مستحب حج کو ترک نہ کرے۔ لیکن افسوس قدیمی زمانوں میں جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ویزے کی پابندیاں نہیں ہوتی تھیں، انسان کے لیے جو باقاعدہ کوٹا سسٹم ملکوں میں متعارف کروایا جاتا ہے، چونکہ آبادی اب زیادہ ہو چکی ہے، ایسا سسٹم قدیمی زمانوں میں موجود نہیں تھا، اور آج کل کے دور میں جو مختلف پیچیدگیاں ایجاد ہو چکی ہیں یہ قدیمی زمانوں میں نہیں تھیں۔ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر سال حج کیا کرتے تھے، پیدل حج کیا کرتے تھے۔ آج پیدل حج کرنا بہت ہی دشوار ہو چکا ہے، اور خود ملک بھی اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ایک انسان مختلف ملکوں کی سرحدوں سے عبور کرتا ہوا جا کر حج کو انجام دے۔ تو دشواریاں آج کے دور میں ہیں، قدیمی دور میں ایسی دشواریاں نہیں تھی۔ والحاجون الی بیت اللہ الحرام، کہ وہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بیت اللہ الحرام کے حج کے لیے جو ہے وہ سرعت کرتا ہے اور جا کر حج کرتا ہے۔ اور پھر دوسری خصوصیت جسے مرحوم حر عاملی نے بیان نہیں کیا وہ ہے والصائمون فی شہر رمضان۔ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو باقاعدگی سے رکھتا ہے، چھٹی نہیں مارتا، ڈنڈی نہیں مارتا، اور بہانے ہیلے تلاش نہیں کرتا کہ گرمی ہے، مسائل ہیں، کاروبار ہے، زندگی ہے، مشکلات ہے، بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے روزے کو رکھنا ہے۔ البتہ بیماری کی صورت میں استثناء ہے، اور استثناء کی تشخیص جو ہے وہ یا ڈاکٹر دے سکتا ہے یا انسان خود دے سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، آیا روزہ رکھنے کی صلاحیت میرے وجود میں نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، انسان خود اپنے وجود میں جھانک کر دیکھتا ہے اور اس بات کو طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر وسط روز میں اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ کھولنا لازم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، لہٰذا فقہ تشیع کو پڑھیں، اپنے جو فقہی احکام ہیں عزیزان محترم ان کو سیکھیں، یہ واجب ہے، اور ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر ان 20 صفات کا حامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل کرے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں المطعمون المسکین، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں،
انہیں زکوٰۃ واجب جو ان کے اوپر واجب ہو چکی تھی وہ تو انہوں نے ادا کرنی ہے، مسکین کو اس کا حق پہنچانا ہے، لیکن یہاں جو المطعمون المسکین بیان کیا گیا ہے یہاں زکوٰۃ مستحب مراد ہے، یعنی مومن کو وہی جو اس کے پاس غلات تھے ان غلات سے وہ آٹا بنائے گا، آٹا بنا کے خمیر بنائے گا، روٹی بنائے گا، گوندھے گا، اور پھر جو روٹی تیار ہوگی تو انسان اپنی روٹی اٹھا کر اگر مسکین کو دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک انسان کا یہ عمل بے حد پسند ہے کہ انسان نے انفاق کیا ہے اور وہ چیز جو اس نے اپنے لیے تیار کی تھی اسے اٹھا کر اس نے فقیر کو اور مسکین کو جا کر دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی صفت میں بیان کرتے ہیں الماسحون رأس الیتیم، کہ یہ مومن کی صفت میں یہ ہے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ یہاں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یعنی دست شفقت پھیرنا، اس کے سر پر نوازش کرنا، یہ در واقع کنایہ ہے ایک یتیم کی سرپرستی سے متعلق، کہ انسان کو اپنے معاشرے میں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے۔ وہ اب خواتین کہ جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں اور ان کے 2-4 بچے ہیں، گھر میں یقیناً مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور خواتین جو ہیں ان کے لیے گھر کی کفالت کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، تعلیم و تربیت میں جو آج کل کے دور میں شدید اخراجات ہوتے ہیں، تو ایسے میں انسان اگر کسی ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لے اور اس خاتون سے جا کر کہے کہ بہن میں آپ کے اس بچے کی تربیت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی تعلیم پر جتنا خرچ آئے گا، اس کے لباس پر، اس کی خوراک پر جتنا خرچ آئے گا وہ میں ادا کیا کروں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس مشکل سے باہر نکل آئیں، تو یہ ایک انسان مومن کی صفت میں شامل ہے، اور انسان مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ المطہرون اطمارہم، وہ اپنے جو مندرس اور پرانے کپڑے ہیں ان کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یہاں اطمارہم، اطمار عزیزان محترم پرانے کپڑوں کو کہتے ہیں۔ عزیزان محترم المطہرون اطمارہم سے ہم 2 چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ جو پھٹا پرانا قدیمی جو لباس ہے وہ لباس مطہر ہے، یعنی طہارت ظاہری بھی رکھتا ہے، طہارت باطنی بھی رکھتا ہے۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ ان کا مال غصبی مال سے انہوں نے لباس نہیں خریدا، چوری چکارے کے پیسے سے وہ کپڑے انہوں نے نہیں خریدے ہیں، ان کپڑوں پر خمس نہیں اس کے اوپر آتا تھا، تو ایسے مال سے اس نے اس کپڑوں کو خریدا ہے، پس وہ کپڑے جو ہیں وہ باطنی طور پر پاکیزہ ہیں، لیکن ظاہری طور پر بھی وہ کپڑے پاکیزہ ہیں، یعنی ان پر نجاست جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ کپڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں، لیکن یہاں اس کلمے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس کا لباس پرانا ہے، قدیمی ہے، مندرس ہے، لیکن اس نے اس لباس کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، بطور معمول ہمارے معاشرے میں نجاست جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ صفائی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر سفید رنگ کا لباس جس پر کلف لگا ہو اور ایک داغ دھبا بھی اس میں موجود نہ ہو تو یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ صاف ہے۔ اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ صاف ہے، یعنی یہ پاکیزہ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اگر اس کپڑے میں ایک قطرہ نجاست کا، پیشاب کا لگ جائے یا خون کا کہیں لگ جائے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ظاہر میں، تو ایسی صورت میں بھی عزیزان محترم یہ لباس المطہرون اطمارہم کا مصداق نہیں ہے، تو یہ پاکیزگی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ لیکن اگر انسان کا کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہیں، پھٹے ہیں یا قدیمی ہیں، جیسے مرحوم قاضی کے لباس جو ہے وہ قدیمی ہوا کرتا تھا، لیکن تمام فقہاء نے اور ان کے تمام شاگردوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قاضی کا لباس ولو پرانا اور قدیمی ہوتا تھا لیکن ہمیشہ صاف ستھرا، اجلا اور دھلا ہوا ہوتا تھا۔ قاضی کبھی پرانا لباس گندا کر کے نہیں پہنتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید زہد و تقوی یہ ہے کہ انسان نہائے نہیں، طہارت کا خیال نہ رکھے، انسان صاف ستھرے کپڑے نہ پہنے، گندا میلا کچیلا بدبودار اگر انسان معاشرے میں آئے تو اسے عارف کہتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، عرفان شیعی فقاہتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر مشتمل ہے، اور کسی ایسے شخص کو کہ جو رسول خدا کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، ایسے شخص کو عارف نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المتزئرون علی اوساطہم، یعنی ان مومنین کی یہ صفت یہ ہے کہ یہ اپنی کمروں کے اوپر جو ہے یہ کپڑا باندھتے ہیں۔ انسان کی کمر کے اوپر جو ہے وہ اگر کپڑا بندھا ہو تو قدیم زمانے میں
جو ہے وہ اس کا یہ تصور بھی اور کنسیپٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ انسان نے شلوار پہنی ہے، اب اس شلوار میں اگر کمر بند نہ ہو تو یہ شلوار نیچے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا انسان اگر اس پہ کمر بند باندھ لے تو وہ لباس جو ہے وہ اس کا نیچے گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قدیمی زمانے میں چونکہ لباس ایک دوسری نوعیت کے ہوا کرتے تھے تو تمام افراد اپنی کمر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا باندھا کرتے تھے تاکہ ان کی شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن یہ چونکہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، لہٰذا آج کل کے دور میں بھی اس عمل کو جاری رہنا چاہیے، اگرچہ یہ سنت جو ہے یہ متروک ہو چکی ہے، یعنی نہ تو اس سنت پر علماء عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عام معاشروں میں اس چیز پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر قدیمی علماء کو دیکھیں تو قدیمی علماء بطور معمول اپنے لباس کے اوپر یا لباس کے اندر جو لوگوں کو دکھائی نہ دے، انہوں نے بطور معمول ایک کپڑا اپنی کمر پر باندھا ہوتا تھا، اور اس کا ایک فلسفہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے انسان اگر مسن ہے تو اس کی کمر سیدھا رہتی ہے، یعنی راست قامت رہتا ہے، انسان جو ہے وہ جھکنے نہیں پاتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر کوئی بھی اور اس کی وجہ تراش نہ کی جائے تو حد اقل یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں بعنوان مومن چاہیے کہ یا تو لباس کے اوپر یا لباس کے نیچے جو لوگوں کو دکھائی نہ دے ایک کمر بند، ایک کپڑا اپنی کمر پر باندھ کے رکھیں تاکہ سنت پر عمل ہو سکے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، یعنی مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی خبر دیتے ہیں تو اس خبر کے اندر کذب اور جھوٹ نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ سچی خبر دیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اذا وعدوا لم یخلفوا، اگر مومن کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، اگر مومن کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو مومن کبھی اس امانت میں خیانت سے کام نہیں لیتا۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا صَدَقُوا، اور جب مومن کسی سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے، ویسے ہی عام روٹین کے مطابق روزمرہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں مومن سچائی پر مشتمل جو ہے وہ کلمات کو اپنی زبان پر ادا کرتا ہے۔ بطور معمول لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مزاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹونٹ کرتے ہیں، تو ایسے میں جھوٹ کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، لیکن مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کرے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا فرما رہے ہیں رہبان باللیل، یعنی یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ وہ رہبان باللیل کا مصداق ہوتا ہے، یعنی دن بھر جتنی بھی اس کی اقتصادی کاروباری مصروفیات ہیں، معاشرتی مصروفیات ہیں، لیکن رات کو وہ رہبان باللیل کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، یعنی ایسے جیسے اس شخص نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، بالکل دنیا اور دنیاوی معاملات سے غافل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب حاضر ہو چکا ہے۔ اسے رہبان کہتے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ رہبانیت بئی معنی کہ انسان معاشرے سے کٹ آف ہو کر پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کرنا شروع کر دے، انسان کو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ انسان معاشرے میں زندگی کرے، معاشرتی معاملات میں دلچسپی لے، حصہ لے، اپنا کردار ادا کرے، حتیٰ عرفان شیعی فقاہتی میں سیاست کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک درجہ اول کے، ایک پائے اول کے جو ہے وہ عارف تھے، تو سیاست میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملک میں اسلامی انقلاب کو برپا کیا۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مرحوم علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں آپ کو تمام شاگرد ایسے ملیں گے جو معاشرتی معاملات میں اپنا رول پلے کرتے تھے، اپنا کردار ادا کرتے تھے، اور انہوں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی میں یا ڈائریکٹ اپنا کردار ادا کیا ہے یا انڈائریکٹ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید بہشتی جیسے، مطہری جیسے شاگردوں کو معاشرے میں پیش کیا، اور ایسے ایسے
شاگرد پیش کیے جنہوں نے انقلاب اسلامی میں اپنا کردار ادا کیا، مرحوم آیت اللہ عز الدین زنجانی۔ اب مرحوم علامہ کی شاگردوں کی اگر فہرست کو دیکھیں تو ان کے تمام شاگردوں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ حوزہائے علمیہ میں انقلاب علمی کو برپا کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، رہبان باللیل کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے اور وہ وقت نکالتا ہے اور اپنا شیڈول اس نے بنا رکھا ہے، تو اس عبادت کے دوران وہ دنیاوی معاملات کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے کہ صبح اٹھوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے میٹنگ طے کرنا ہے، نہیں، وہ صرف اللہ کے حضور میں اب موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرماتے ہیں رسول خدا اسد بالنہار، کہ وہ دن میں شیر ہوتا ہے، یعنی دن کے وقت اس مومن سے زیادہ طاقتور، بہادر، رعب اور دبدبے والا شخص کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہی جو شیر کی خصوصیات ہیں وہ ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اس کے وجود سے اسلام اور مسلمین کے دشمنوں میں ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے، انسان ایسا ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ خصوصیت جو رسول خدا فرما رہے ہیں، صائمون النہار، مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دن کو روزے دار ہوتا ہے۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک پہلے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی جس میں صوم دہر کو بیان کیا گیا ہے، اور رسول خدا نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے کہ 3 دن مہینے میں روزہ رکھنا ہے، قمری مہینے کی پہلی جمعرات کو، آخری جمعرات کو، اور سینٹر میں جو بدھ کا دن آئے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اسے صوم الدہر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا صوم الدہر سے زیادہ آگے قدم بڑھایا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دن کو روزے دار ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، یعنی امساک کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، چاہے وہ فقہی اعتبار سے روزہ ہو یا غیر فقہی اعتبار سے روزہ ہو، کہ انسان دن کو کھانا نہیں کھاتا ہے، یعنی دن میں 2 ٹائم کھانا کھانا مستحب ہے، انسان صبح کو ناشتہ کرے اور رات کو کھانا کھائے، دوپہر کو کھانا نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر اس انداز میں وہ اپنے آپ کو امساک کرتا ہے تو یہ بھی روزے کا مصداق ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا مومن کی خصوصیت میں جو خصوصیت یہاں بیان کر رہے ہیں، ان 2 خصوصیات کو ایک خصوصیت کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور 2 جدا خصوصیات کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لا یؤذون جارا، کہ مومن اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں کرتا، ولا یتعزی بہم جار، اور ہمسایہ بھی اس سے اذیت میں نہیں ہوتا۔ یعنی عزیزان محترم، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن ہمسایہ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں بچے ہیں، اس کے گھر میں لوگوں کی رفت و آمد زیادہ ہے، اس کے گھر میں مجالس عزا زیادہ منعقد ہوتی ہیں، اس کے گھر میں جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے ممکن ہے ہمسایوں کو تکلیف ہوگی۔ بالآخر جب زیادہ لوگ آئیں گے، کوئی موٹر سائیکل پہ آئے گا، کوئی گاڑی پہ آئے گا، تو اس کو پارک کہاں کرنا ہے، گلی میں کرنا ہے، تو بس اس اعتبار سے مومن نہیں اذیت کر رہا لیکن ہمسایہ اذیت میں آ رہا ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ لا یؤذون جارن، کہ یہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں کرتا، لیکن اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے معاملات کو ایسے مینج کرتا ہے کہ اس کا ہمسایہ بھی اس سے تکلیف میں نہ ہو، یعنی اس کی گلی میں جو رفت و آمد ہے یا پارکنگ ہے یا بچوں کا جو شور ہے انہیں بھی وہ کنٹرول کر کے رکھتا ہے تاکہ اس کا ہمسایہ اس سے تکلیف میں نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا مومن کی خصوصیت میں اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ الذین مشیہم علی الارض حون، کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تیزی تیزی سے زمین کے اوپر بھاگتے نہیں ہیں یا متکبرانہ انداز میں اللہ کی زمین پر وہ نہیں چلتے ہیں، نہایت ہی طمأنینے کے ساتھ، نہایت ہی اطمینان کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں خطاہم الی بیوت الارمل، یعنی وہ اپنے قدموں کو، اپنے پیروں کو تیزی سے جو لے کر جاتے ہیں بیوہ خواتین کے گھروں کی طرف تاکہ ان کی مدد کریں، یعنی وہ معاشرے میں ایسی خواتین جن کا سرپرست نہیں ہے، ان کا شوہر انتقال کر چکا ہے، مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان بیوہ خواتین کے بارے میں خبر لینے کے لیے، ان کے بچوں کی سرپرستی کرنے کے لیے، انہیں جو ہے وہ راشن، نان و نفقہ پہنچانے کے لیے یہ مومن جو ہے وہ ان کے گھروں کی طرف جو ہے وہ چکر لگاتا ہے۔
اور پھر ایک خصوصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکنڈ لاسٹ خصوصیت جو یہاں اس حدیث میں بیان کی ہے وہ ہے وَعَلَىٰ أَثَرِ الْجَنَائِزِ، یعنی یہ تیزی کے ساتھ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ مؤمنین کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا یہ بھی متقین کی صفات میں، مؤمنین کی صفات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور آخری خصوصیت کے طور پر بھی اسے بیان کیا جا سکتا ہے یا اسے دعائیہ انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے رسول خدا نے 20 خصوصیات بیان کی ہے، اب یہ رسول خدا دعا کر رہے ہیں۔ تو دونوں انداز میں اسے لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرحوم شیخ حر عاملی کے نقل کو مد نظر رکھیں تو یہ 20ویں خصوصیت بنتی ہے۔ لیکن اگر دوسری روایات کو مد نظر رکھیں جس میں وہ 2 کلمات ہم نے آپ کی خدمت میں حج سے متعلق اور روزے سے متعلق بیان کیے ماہ مبارک کے، اگر ان احادیث کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ آخری کلمہ جو ہے یہ دعائیہ کلمہ شمار ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں جعلنا اللہ وإیاکم من المتقین، اے علی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متقین کی فہرست میں شامل کرے اور متقین میں شمار کرے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ وَجَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ مدد دے، یہ توفیق دے، یہ استطاعت دے کہ ہم ان 20 صفات کو اپنے وجود میں جاری کریں اور ایک انسان کامل اور ایک مومن کامل بن سکیں، ایک ایسا فرد بن سکیں جس کا ایمان مکمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض انسانوں میں بعض خصوصیات پر عمل کرنے کی توانائی نہیں ہے، مثلا ان کے پاس مالی اعتبار سے حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی یتیم کی کفالت کر سکیں، کسی بیوہ کے گھر میں نان و نفقہ پہنچا سکیں، تو یقینی بات ہے جب ایک انسان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، یعنی اس کے گھر میں ایسا اس کی زراعت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر غلات ہوں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس قانون سے، اس شرط سے اسے استثناء حاصل ہوگا اور وہ باقی شرائط پر عمل کرنے کے نتیجے میں مومن شمار ہوگا۔ لیکن اگر ان 2 شرائط کی بھی جو اس میں نہیں پائی جاتی تھی، بعد میں اگر توانائی ایجاد ہو جائے اور انسان ان پر عمل کرے تو انسان کو ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم ایمان کامل اختیار کر سکیں اور ان شرائط پر عمل کر سکیں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔